مٹھی بند کر کے یہ چھوٹی سی سورت پڑھ لیں۔ رب اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ مانگنا چھوڑ دیں گے، گارنٹی شدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو، یہ ہے زاد راہ۔ صبح و شام اللہ کا نام لینا اور طویل راتوں میں اللہ کی پاکی بیان کرنا، اس سرچشمہ سے رابطہ بحال رکھنا جہاں سے قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے۔ یہی سرچشمہ قوت کا بھی سرچشمہ ہے، یہی اس راہ کا ساز و سامان کا بھی ماخذ ہے، اور اس کے ساتھ رابطے کا طریقہ ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل اور دعا و عبادت ہے، خصوصاً طویل راتوں کے اوقات میں، اس لیے کہ یہ راہ طویل ہے اور یہ بوجھ بھاری ہے، لہذا اس راہ کے لیے بہت ہی بڑی مقدار میں زاد راہ کی ضرورت ہے، اور طویل راتوں کی تنہائیوں میں صرف بندے اور رب کی ملاقات تنہائی میں رہتی ہے۔ نہایت پر امیدی اور محبت کی فضا میں اس ملاقات سے تمام تھکاوٹیں اور تمام الجھنیں حل ہو جاتی ہیں، اور ضعیفی اور قلت وسائل کی کمی دور ہو جاتی ہے، اور تمام تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان دیکھ لیتا ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ کام کر رہا ہے وہ ایک عظیم مقصد ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں جد و جہد اور قربانیاں اور راہ کی مشکلات اور قربانیاں بہت کم نظر آتی ہیں۔ اللہ رحیم و کریم ہے، اس نے اپنے بندوں کو دعوت کا ذمہ دار بنایا، اس پر قرآن نازل فرمایا، انہیں بتایا گیا کہ ان ذمہ داریوں کا بوجھ کیا ہے اور راہ کی مشکلات کیا ہیں، لہذا اللہ نے اپنے نبی کو بے سہارا نہیں چھوڑا، اس کی نصرت فرمائی، اور یہ تربیت اور راہ کی ان مشکلات کے مقابلے کے لیے تیاری کروانا بھی دراصل اللہ کی مدد اور نصرت ہے۔ اصحاب دعوت اور احیاء اسلام کے لیے کام کرنے والوں کا یہی زاد راہ ہے۔ ہر دور میں اور ہر جگہ یہ دعوت ایک ہے، اس کا طریقہ کار بھی ایک ہے، اور حالات اور واقعات بھی ایک ہیں۔ اہل باطل نے ہمیشہ اس کے خلاف ایک ہی راستہ اختیار کیا ہے، جو وسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف باطل نے اختیار کیے، وہی ہر باطل ہر حق کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ ہمیشہ باطل ایک ہی قسم کے اسباب و وسائل لے کر حق کے مقابلے میں آتا ہے، لہذا حق کے اسباب اور وسائل بھی وہی ہونے چاہیے جو اللہ نے اختیار کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اگر وہ ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس نے دی تمہیں ہر چیز جو تم نے مانگی اس سے، اور اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمت کو تو نہیں شمار کر سکو گے اسے، بے شک انسان یقیناً بڑا ظالم بہت ناشکرا ہے۔ ان آیات مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں، وہیں پر انسان کو بغیر مانگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے حصول کے باوجود انسانوں کی بڑی تعداد ظلم اور ناشکری کے راستے پر ہی چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں انسانوں اور جنات کو تکرار کے ساتھ مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 53 سے 55 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حقیقت کو کچھ اس انداز میں یوں بیان فرماتے ہیں، اور جو تمہارے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب پہنچے تمہیں کوئی تکلیف تو اس کی طرف تم آوازاری کرتے ہو، پھر جب وہ دور کر دیتا ہے تم سے تکلیف کو تو اچانک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں تاکہ وہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے دی انہیں، سو تم فائدہ اٹھا لو، بس ان قریب تم جان لو گے۔ ان آیات مبارکہ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام تکلیفوں کو بھی دور فرماتے ہیں،
لیکن انسانوں کی ایک بڑی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی رہتی ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکری پر ناراض ہوتے ہیں اور شکر گزاری پر اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب یقیناً بہت ہی سخت ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص یہ سورت مٹھی بند کر کے صرف 21 بار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوگا اور اسے وہ سب کچھ نوازے گا جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے۔ یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسا عمل ہے کہ ایک دن لوگوں نے اس عمل کو کیا اور صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ پورے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کے معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی دونوں کلمات آپ نے پڑھنا ہے، یعنی صرف 7 مرتبہ۔ پھر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر اس کے بعد آپ 41 مرتبہ پڑھو گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات جب آپ 41 مرتبہ پڑھ لو گے تو آپ کو 1 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مٹھی بند کر لینی ہے اور مٹھی بند کر کے یہ سورت پڑھنی ہے، سورہ کوثر، اور پھر درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر درود پاک پڑھنے کے بعد مٹھی کو کھول دینا ہے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے لیکن اس کی فضیلت اتنی ہے کہ آپ سن کے حیران ہو جاؤ گے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔